تو نا جو میں سوچ رہی تھی نا یہ بھائی نہ بولتے نا تو شاید میں نہ بولتی. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے میرے لیے. تو اب میرے 3 مسئلے ہیں. مطلب چل میں بتا بھی دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کچھ ایسا دے پڑھنے کے لیے کہ میری اٹیچمنٹ زیادہ ہو. کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے آپ کی اٹیچمنٹ کم ہے؟ ہے زیادہ لیکن میں چاہتی ہوں کہ زیادہ ہو بہت سے معاملات میں کہ دعا منہ سے نکلی اور میری قبول ہو جائے. نہ 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 بچ کے رہے. بچے ہیں 2-3 ہیں. بچے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں میری. ہاں تو تانوں تے غصہ چڑھ جائے تسی کہہ دینا وے ٹوٹ پینے. نہیں نہیں تسی نہیں ایسی نہیں صرف 3 دعاؤں کے لیے بس میں چاہتی ہوں کہ اللہ سے منوا لوں. نہیں اللہ پھر وہ آٹو تے سارا کچھ کری جاندا ہے. اللہ بھی اگو تسی جنیاں چلاکیاں لاؤ گے نا. میرے پاس بندہ ہے ایک میں آپ کو ملوا دیتا ہوں. جی جی. اس کی بہت طبیعت خراب ہے جی جی. ابھی بھی. بڑا مشہور آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, لیکن اب بڑی عجیب سی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. میرے پاس آ گیا, خود اس کے پیر مرشد ہیں. میرے پاس آ گیا کہ نہیں جاوید بھائی پتہ نہیں کیوں دل کہتا ہے کہ آپ کے پاس آنا ہے. میں نے اس کا مسئلہ دیکھا تو میں کہا جناب نے دعا مانگی ہے اور اپنی دعا میں پھنس گئے ہو, اور تمہارے کوئی مرشد ہیں ان کے پاس فوراً پہنچو. تو کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا میرے مرشد ہیں اور آپ کو کیسے پتا میں نے دعا مانگی اور میں دعا میں پھنس گیا ہوں. میں نے کہا دعا بھی تو نے یہ مانگی ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو. کہتا ہے بالکل میں نے یہ مانگی ہے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کو پہلی بار دیکھتے ساتھ جو دعا مانگیں گے نا وہ قبول ہوتا ہے. تو میں پہلے ہی سوچ کے گیا تھا, جو ہی میری نظر پڑی میں کہا یا اللہ میری یہ ساری دعائیں قبول ہوئے, مجھے مستجاب الدعوات کر دے. میں کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہو گئی قبول. میں کہا اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی ہے ایک دن, اب رزلٹ یہ ہے. کہتا دعا تو یہ مانگی تھی لیکن یہ تو کینسر کے رزلٹ ہے. میں کہا جڑے مرضی رزلٹ نے, تیرے مرشد نے تنوں سبق دیتا سی کوئی, فلاں سبق تمہیں تمہارے مرشد نے دیا تھا. اس نے کہا جی دیا تھا. آپ کو کیسے پتا؟ میں کہا تو چھڑ دینا, میں تو دس نا. کہندا جی دیا تھا. میں کہا انہوں کو واپس پہنچ, انہوں نے کہا میرے کوئی غلطی ہوگی. کہندا جی یہ کوئی غلطی ہے؟ میں اللہ میں کھانے کا بھی کیا میں دعا مانگی ہے, اور جو میں نے دوسری بھی دعا مانگی وہ گناہ تو نہیں ہے, میں نے اچھی دعا ہی مانگی ہے. میں کہا تیرا مرشد سمجھائے گا جا. میاں والی اس کا مرشد ہے. گیا ہے وہاں پہ, اگو مرشد بھی پہنچی سرکار نے. انہاں کہا وہ جڑا پاگل ڈاکٹر ہے نا انہوں جا کے کہا میں اتنا کھول کے سمجھانا ہوں نا تو میں پہلے نہ سمجھاتا. وہ تو ہے پاگل ویلا. ٹھیک ہے ساڈے کو ٹائم کو نہیں گا, جاؤ شاباش. انہوں کہا تو سمجھانا تو سمجھا دے, میں نہیں سمجھانا. واپس بیچارہ میرے کو آ گیا, لیکن پتہ کیا کیا پھر تیرے طرح پھر تتڑ کھا گیا. پھر سیدھا پیسہ بھی ہے, جہاز پڑیا تو سیدھا مکے مدینے. تو جا کے دھکے دھکے کھاندا رہیا. اوتھے پھر کتے واپس آیا اتوں میرے کو, کہندا مینوں تے غصہ چڑھ گیا سی مرشد تے, میں چلا گیا سی مکے مدینے. اتوں ہی مینوں تہاڈا ہی کیا گیا. میں کہ میرے ہتھ دیکھو, میری یہو جی اتنے کوئی لائن شائن نہیں. جی سچی گل ہے وہ دس. پھر ہنس کے کہتا ہے کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ وہ میرے مرشد نے عجیب سی بات کی ہے کہ آپ کے پاس جاؤں. پھر میں نے اسے کہا کہ آپ جب اپنے مرشد کے پاس پہلی بار گئے تھے تو آپ نے انہیں اپنا یہ مسئلہ بتایا, انہوں نے آپ کو پڑھنے کے لیے یہ آیت دی, ساتھ کہا تھا بس ایک تسبیح کرنا. کہتے جی بالکل انہوں نے کہا تھا. تیرا مسئلہ حل ہویا سی؟ کہنا مسئلہ حل ہو گیا. میں کیا مسئلہ حل ہوا تھا تو انہوں نے ایک تسبیح کہی تھی, آپ نے وہ 2-3 کر دی. اس کے بعد کہتا جی میں کیا اللہ تعالیٰ کلام ہی پڑھی جاؤ. اللہ دا کلام جدوں نے دسیا, جے ڈاکٹر نے جے کہا کہ اتنی ڈوز لینی ہے تو اتنی لینی تھی نا. کہتا جی وہ مطلب ہے کہ اللہ مینوں کینسر کر دے. میں کہا تو بدتمیزی کی تھی استاد نے, تو امام تو اگے جا کے نماز پڑھنا پیا, تیری نماز کیویں قبول ہوئے؟ تیری تو نماز ہی نہیں.
جب امام نے یا مرشد نے یا استاد نے کہا کہ بس تم میرے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھو، تم خیر سے 4 پڑھ رہے ہو یا 6 پڑھ رہے ہو، امام 2 پڑھ رہا ہے، تو امام سے پہلے امام سے زیادہ کیسے کر سکتے؟ اسے بات نہیں سمجھ آ رہی، کہتا ہے آپ کو یہ پتا کیسے چل رہا ہے؟ میں کہا مینوں پتا نا کہ تو دعا ہے نے منگی ہے، تو کمیں تے ہوئی جاوے، یہی تو کیا ہے نا؟ کہندا جی، میں کہا تو کون دا مقام مانگنا پیا؟ تینوں پتا ہے کدا مقام ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آ رہی ہے سمجھ. تو دعا بڑی دھیان سے مانگنی ہوتی ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ اور مانگ کس لیے رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے اس امت کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں، آپ کے لیے بھی کی ہوگی، میرے لیے بھی کی ہوگی. اس کے بعد میں کسی کو کہوں جی میرے لیے دعا کرے، مجھے شرم آنی چاہیے. کیا سرکار تو اگے کسی دعا ہوئے گی؟ سرکار سے زیادہ کسی کی سمجھ ہوگی؟ ٹھیک ہے، لیکن چلو انہوں نے منع تو نہیں کیا اور ہماری سمجھ بھی نہیں ہے، دعا تو مانگنی ہے، دعا کا مطلب بھی نہیں نا ہمیں پتا، ہر بندے نے اپنی سمجھ رکھی ہوئی ہے. آپ بھی دعا کر رہی ہیں اللہ سے آپ کا تعلق بن جائے. بالکل. آپ کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ آپ سے راضی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ نہیں میں کہہ سکتی. آپ اللہ سے راضی ہیں؟ میں راضی ہوں. اگر آپ راضی ہیں تو وہ کوئی ایڈی چھوٹی جی ہستی ہے، وہ تیرے نال راضی ہے تے تاں تو ناراضی. یہ چھوٹا مقام ہے، یہ چھوٹا آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نماز 5 وقت پڑھتی ہیں؟ جی. آپ کے سامنے میں اٹھا نماز کے لیے تو انہوں نے نماز ہی توفیق دیتی ہے، بڑی وڈی گل ہے. نیچے آپ نے مصلی بچھا کے نماز پڑھی ہے، جی جی تھوڑے سامنے وہ بھائی نے بھی نماز پڑھی ہے، وضو بعد پورا شریعت کے حلیہ ہے، جی پر بیچارہ کرسی تے بیٹھ کے پڑھدا پیا، ਉਹਦੀ حسرت ہے میں بھی تھلے بیٹھ کے پڑھا، نہیں بیٹھنے دیندا پیا رب نوں. تو آپ نے اس پہ بھی شکر ادا کرنا، بلکہ سجدہ بھی ہو سکتا ہے اشارے نہ کرن دیا ہوئے، ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ. جی. ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ. نہیں شکر تو میں نے یہ ڈبل ہی کر دیا ادا کرنا. جب جاتے ہیں نا کینسر ہاسپٹل میں تب بہت کچھ نظر آتا ہے وہاں پہ. تو یہ مرشد کون بھی سے ہے لاسٹ اسٹیج پہ چل رہا ہے کون ہے. دن چڑھ گیا؟ جی لائف کیا ہوا آپ نے؟ اچھا چلے اب بس آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں کہ میں کیا پڑھوں اور کیا کروں، بس پھر ہم اجازت لے کے تو گھر جائیں. 7 بج گئے. گاڑی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ان ڈرائیو کرائیں گے. ان ڈرائیو ابھی یہاں پہ 7 بجے تھوڑی ٹھہر کے ملے گی، ویسے کر لیں ٹرائی. آپ آنکھیں بند کریں، جی. اندر اپنے دل میں اپنا نام پڑھیں پیار سے، جتنے پیار سے اللہ یہ نام لیتا ہے اتنے پیار سے اپنا نام پڑھیں. بہت پیار سے. یہ نام بھی اس نے رکھا ہوتا ہے، جو بھی آپ کا نام ہے زبان ہلائے بغیر ہونٹ ہلائے بغیر اپنے دل میں اتنے پیار سے یہ نام پڑھتی جائیں پڑھتی جائیں پڑھتی جائیں.
آنکھیں کھولنے کا ابھی آپ اپنا نام پڑھ رہے تھے تو جی کیسا لگ رہا تھا؟ ابھی سر کا کندھوں کا کیا حال ہے؟ مطلب کندھے تو ٹھیک تھے لیکن آنکھوں پہ بوجھ پڑ رہا تھا بہت زیادہ. آنکھوں پہ بوجھ پڑ رہا تھا. جی پھر آنکھیں بند کریں، اپنے دل میں پڑھو اور پیار سے پڑھو، جتنے پیار سے اللہ یہ نام لیتا ہے. اپنے آپ کو بھی تو پہچانو نا، جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانو گی اللہ کو کیسے پہچان سکتی ہو؟ پیار سے اپنا نام پڑھتے رہو. آنکھیں کھول لو. ابھی سکون ملا. سکون ملا ہے؟ جی سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے. بالکل. تو آپ تو اپنے نام کا ذکر کر رہے ہیں. کیا نام ہے آپ؟ مریم. مریم. جی آپ نے مریم ہی پڑھنا ہے چلتے پھرتے، رات کو سوتے وقت بھی، بہت پیار سے، کھلی آنکھوں سے بھی اور سوتے وقت بند آنکھوں سے بھی. یہ ابھی کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ایک ہفتہ اپنا نام بہت پیار سے پڑھتے رہو. شروع میں 3-4 دن ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگے، عجیب سا لگے جی جی کہ اس سے بہتر ہے میں درود پڑھ لوں یا کوئی تسبیح پڑھ لوں یا کوئی اور پڑھ لوں. اسے کہتے ہیں اسم ذات. تو آپ نے ابھی اپنا نام پڑھنا ہے، جی اپنے آپ کو پیار کرنا ہے، اپنے آپ سے پیار کرنا ہے، دل میں بہت پیار سے. آئندہ کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. جنہیں اللہ نے عزت دی ہو نا، جی وہ اللہ نے دی ہوتی ہے. آپ کو وہ نہ لگے ان پڑھ لگے نمازی ہے یا غیر نمازی ہے، دوپٹہ کیا یا نہیں کیا، لیکن جس کو اللہ نے بڑی جگہ رکھا ہے نا وہی رہے گا. ہمیں نیچے رکھا ہے، تم نیچے رہے. بالکل. ٹھیک ہے؟ جیسے کئی لوگ ہمارے سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں یا عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں، درجے میں بڑے ہوتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا اس کا کس سے کیا تعلق ہے. پھر جیسے استاد ہے جس نے ہمیں کوئی ایک بات بھی سکھائی ہے، ہمارے پہ احسان کیا ہے، اس کی احسان فراموشی نہیں کرنی ہوتی. یا اللہ نے خامند کا درجہ ہی اوپر رکھا ہے، خام خواہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہوتی. یہ سفید بالوں والے جتنے بزرگ ہم سے اوپر ہیں، کا درجہ اوپر ہے. جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، ہمارا کام ہے انہیں عزت. اللہ کی مخلوق میں خامی نہ دیکھو. جب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی تخلیق میں غلطی خامی کہاں ہوگی؟ کسی کے بچے سے پیار کرنا، اس کے ماں باپ کو آپ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی مخلوق سے پیار کرو گی، اسپیشلی گندی بندی مخلوق کو بھی برداشت کرو گی تو اس کو آپ سے اور پیار ہو جائے گا اور قریب ہو جائے گا. اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو راستہ مخلوق کی خدمت میں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اب سڑک کے اوپر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے تو تو جا کے اس کی ٹانگیں دبانی شروع کر دے. اس سے بہتر ہے گھر میں جو کوئی مریض پڑا ہوا اس کی ٹانگیں دبا دے.
خامن اگر تیرے خیال میں بڑی محنت کر کے آتا ہے اس کی آخر میں ٹانگیں دبا لے، یا کوئی ساس سسر بوڑھا ہے یا ماں باپ بوڑھے ہیں جی یا کوئی استاد ہے، اس کی خدمت اگر آپ کر دیتے ہو، سب سے پہلا حق آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اپنے بعد سب سے پہلے تو اپنے اوپر اپنا حق ہے، جی پھر ماں باپ ہیں، پھر خامن بیوی بچے ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، دوست احباب رشتہ دار، دکھ سکھ کے ساتھی، ان ساروں کے بھی ہمارے پہ حق بنتے ہیں۔ اسی ترتیب سے جو کچھ کرتے ہیں اس کا آگے سے اللہ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ جا کے کوئی انجان لوگ بھی ہیں، غریب غربا یا جو بھی ہیں، ان کی خدمت وغیرہ سب سے آخر میں جا کے آتی ہے، سب سے پہلے آپ کے قریبی جو ہے۔ ہمارا ساری جنگ و جدل ہی قریبیوں سے ہوتی ہے، ہمیں وہی برے لگتے ہیں، ہمیں انہی میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ سرکار نے تو جا کے طائف والوں سے بھی پتھر کھا کے دعا دی ہے نا، ہم تو گھر والوں کو بد دعائیں دے جاتے ہیں۔ تو پیار بن جاؤ، بے غرض پیار، بے غرضی اور بے لوثی سے مخلوق خدا کی خدمت کر سکتی ہو، کرو۔ بالکل اس مخلوق خدا میں سب سے پہلے خود آتی ہے، تو اپنی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے، اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ سے پیار کرنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو سوزوکی گاڑی بنائی ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹرک کے کام میں نہ جوتے، یا اللہ نے ٹرک جتنا ظرف دیا تو اپنے آپ کو جہاز کے کام پہ نہ ڈالیں۔ جس جگہ پہ جیسے اس نے رکھا ہے ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ جب ہم شکوہ اور شکایت کرتے ہیں یہ تو ہم خدا میں خامی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس سے راضی نہیں ہوتے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں کسی بھی اچھے کام کے لیے، رزق حلال کمانا ہی اچھا کام ہے، یہ بھی اس کا حکم ہے، پھر یہ عبادت ہے۔ اب اس کے باوجود ایک بندہ آپ سے آدھا کام کرتا ہے، اس کی آمدن زیادہ ہے، آپ اس سے ڈبل کام کرتے ہیں، آپ کی آمدن کم ہے، آپ اس کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تو آپ نے نیک کام کا ارادہ کیا کہ میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے اور آپ بن گئی ہیں تو اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ شکر ہے تیری مرضی اس میں تھی، میں نے تیری مرضی کے مطابق تو نے میرے سے کام لے لیا۔ لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ میں نے فلانا اچھا کام کرنا ہے، آپ بہترین کوشش کرتی ہیں، نہیں لیا جاتا، آپ کو نہیں ڈاکٹر بننے دیا جاتا، یا آپ کو حالانکہ ایک اچھا ہی کام ہے نا، آپ نے محنت بھی پوری کی ہے لیکن وہ نہیں بننے دے رہا، تو آپ اب ڈبل شکر کریں۔ ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں فلانے نے جادو کیا، اس نے نظر لگا دی ہے، یہاں سے شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ آپ ڈبل شکر ادا کر کے اسے کہیں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے اپنی مرضی کے خلاف جانے سے مجھے روک لیا، یہ شکر۔ اس کے آگے خود کو زیرو کر دو، اپنی محنت شنت نا اس کے آگے رکھو۔ میں تو چاہتی تھی ڈاکٹر بنوں تو تیری مخلوق کی خدمت کروں، تو ہی نہیں میرے کو چاہنا، تو یہ وہ ہوش میں تو پھر آپ کو ایسے کرنا ہوگا۔ کوشش آپ نے کی ہے، چاہے اچھے کام کی ہے، اس کا نہیں ہے مرضی فی الحال، شاید آپ کو لگ رہا ہے نا یہ اچھا کام ہے، اس کے پلاننگ میں یہ نہیں ہے، اس نے آپ سے کوئی اور کام لینا، آپ نے محنت کی ہے تو اس کے سر پہ احسان نہیں کیا، لیکن اس کی یہ مرضی کے اگینسٹ تھا فیصلہ، اس نے نہیں کیا، تو اچھی بات ہے اس نے ہمیں اس جگہ پہ آگے روک لیا کہ بس یار نہیں بڑھا۔ ہم سے وہ شکر اس طرح نہیں ہوتا، ہمیں دے دے تو پھر شکر ادا کر لیتے، نہ دے یا دے کے بھی لے لے رونے پیٹنے بیٹھ جاتے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بالکل